مہاتما بدھ کو دنیا میں امن کا بڑا پیامبر اور عدم تشدد فلسفے کا داعی سمجھا جاتا ہے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق جس نے کسی جانور کو بھی قتل کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ دنیا بھر میں مہاتما بدھ کے پیروکاروں کی تعداد قریباً 35 کروڑ ہے۔ یہ لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ان میں سے ایک ملک برما بھی ہے۔ برما میں رہنے والے مسلمانوں کو روہنگیا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں روہنگیا مسلمانوں کو روئے زمین کی مظلوم ترین اقلیت قرار دے رکھا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق تو دور کی بات ہے، انہیں تو خود اپنا ملک بھی اپنا شہری کہلانے کا حق بھی نہیں دیتی۔ میانمار غالباً دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو محض مذہبی عناد کی وجہ سے اپنے شہریوں کو شہری تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں برما میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و جبر کی تاریخ پر بات کروں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ویلکم بیک۔ اگر برما کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو مسلمانوں پر اس طرح کی قیامتیں ٹوٹنے کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ 1559 عیسوی میں مذہبی عقائد کے آڑ میں جانور ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی جانور پر چھری چلا سکے۔ 1752 میں بھی جانوروں کے ذبح پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ 1782 عیسوی میں بادشاہ بودا پایا نے تو پورے علاقے کے مسلمان علماء کرام کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا تھا، اور انکار پر ان سب کا قتل کر دیا گیا۔ سننے میں آیا ہے کہ اس واقعے کے بعد 7 دن تک برما کی سرزمین پر سورج طلوع نہیں ہوا، جس پر بادشاہ نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کیا تھا اور معافی بھی مانگی تھی، لیکن ظلم و ستم کی یہ داستان رکی نہیں اور بڑھتے بڑھتے 1938 تک جا پہنچی، جب برمی بدھ برطانوی فوجوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے میں مشغول تھے تو گولیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد مسلمانوں کا پہلا قتل عام 1962 میں ہوا، جب فوجی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو باغی قرار دے کر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جو وقفے سے 1982 عیسوی تک جاری رہا، اور اس میں کم و بیش 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اندازاً 20 لاکھ کے قریب مسلمان اس دور میں بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ برما کی فوجی حکومت نے 1982 کے سٹیزن شپ قانون کے تحت روہنگیا نسل کے 8 لاکھ افراد اور برما میں موجود دوسرے 10 لاکھ چینی و بنگالی مسلمانوں کو شہری ماننے سے انکار کر دیا، اور ان مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے باہر جانے کی اجازت بھی دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنے والوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ روہنگیا مسلمانوں کی مظلومیت کی ایک تاریخ 1997 میں بھی رقم کی گئی، جب 16 مارچ 1997 کو دن دہاڑے بیلاگام بدھ راکین صوبے کے شہر مندالے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے اپنے پیاس بجھانے لگے۔ گھروں، مسجدوں اور مذہبی کتابوں کو نذر آتش کر دیا گیا، دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، جس کے بعد مسلمانوں نے دوسرے شہروں میں پناہ لی۔ سن 2001 میں ایک بار پھر بدھوؤں نے ایک مسجد پر حملہ کر کے عبادت میں مصروف نمازیوں کو قتل کر دیا، اور اس فساد کے نتیجے میں 11 مساجد شہید، 400 سے زائد گھروں کو نذر آتش اور کم و بیش 200 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اکتوبر 2012 میں جب مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے مسلمانوں کی مدد کی لی ہے، میانمار میں دفتر کھولنے کی اجازت طلب کی، تو میانمار یا برما کے صدر نے نہ صرف اجازت دینے سے انکار کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اس طرح کے دفاتر لوگوں کی خواہشات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بارہا عالمی برادری کے سامنے بے شمار ٹھوس دستاویزی اور تصویری ثبوت پیش بھی کیے اور اس ضمن میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے بھی اپیل کی کہ وہ تشدد روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن ساری کوششیں بے سود رہی۔ اس بارے میں میانمار کی حکومت کا موقف کسی سے پوشیدہ نہیں۔ برما کے صدر نے تو جولائی 2012 میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس سارے مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ یا تو مسلمانوں کو ملک بدر کیا جائے یا پھر مہاجر کیمپوں میں منتقل کیا جائے۔ 2013 عیسوی میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے میانمار کے 2 صوبوں میں 1 سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ ان کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم رہا۔ روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر سال پتہ نہیں کتنے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی نعشوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آج کل روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ بدھ مت کے پیروکاروں کا ظلم اور امتیاز عروج پر ہے اور انہیں بنگالی کہہ کر بنگلہ دیش جانے کو کہا جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش انہیں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جو پناہ گزین بنگلہ دیش میں محصور تھے، چند سال پہلے انہیں فوری طور پر بنگلہ دیش سے نکل جانے کو کہا۔ یہ 3500 افراد خدا کے سہارے کشتیوں میں بیٹھ کر نکل پڑے کہ شاید کوئی ان پر مہربان ہو جائے، مگر یہاں تو انسانی حقوق کی بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن روہنگیا کے مسلمانوں کو شاید دنیا انسان ہی نہیں سمجھتی۔ یہاں تو سب کو اپنا بارڈر محفوظ اور پناہ گزین سے پاک چاہیے۔